ومن عصانی فقد ابا. وقال علیہ الصلاۃ والسلام کلکم رعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہ جو حضرات دور بیٹھے ہوئے قریب آ جاوے مجلس میں، آواز تو پہنچ جائے گی، مگر مجلس کی جو فضیلت ہے کہ مجلس کے ختم پر اللہ پاک ایک فرشتے کے ذریعے سے ندا کرواتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری مغفرت کر دی. اور بھی جو فضائل آئے ہیں یہ مجلس کے آئے، اور فرشتے مجلس کو گھیرتے، فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں، آواز کو نہیں گھیرتے. آواز تو بہت دور تک جاتی ہے، اس لیے مجلس میں آ جاویں. ماشاء اللہ. اپنے بستر کو چھوڑے، کبھی کبھی ہمیں عبادتوں میں بھی کچھ لطف اور مزہ آ جاتا ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی قیام میں مزہ آ جاتا ہے، مگر بھئی قیام اس کی مقدار سے ہے، پھر اس کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ اب رکوع میں آ جاؤ. اب رکوع میں مزہ آنے لگا، کہا کہ بس اب اس کی اتنی ہی مقدار ہے، اب اس کو اب آپ چھوڑو، اب سجدے میں جاؤ. ایسے ہی اپنے ماشاءاللہ آپ گھر سے اجتماع کے لیے آئے ہیں، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سب چھوڑا آپ نے، اب اپنے بستر کو چھوڑ دے اور مجلس میں آ جاوے. اسی میں ہمارا نفع ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے. بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و من والہ نے دنیا کی یہ زندگی ہمیں آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دیا ہے. یہاں رہ کر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ دنیا اور دنیا کی چیزیں اور اس کے اسباب کے لیے نہیں ہیں. ہم سوچیں اللہ پاک نے ہماری تخلیق، پیدائش کیسے کی ہے، ہمارے جسم کا ایک ایک انگ کتنا قیمتی ہے. تو بھئی یہ دنیا کے کھانوں کے لیے ہوگا، دنیا کے لباس کے لیے ہوگا، مٹی ہو جانے والے بڑے بڑے بنگلوں کے لیے ہوگا، ختم ہو جانے والی کاروں کے لیے ہوگا. سوچیں ہم، یہ ایک آنکھ اللہ پاک نے ہم کو دی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھ کے اوپر پلک لگائی ہے، پلک جھپکتی ہے، دکھتی ہے بالکل معمولی سی، مگر اللہ کی بڑی قدرت ہے اس میں. ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں اس کی آنکھ کی پلک کٹ گئی. اب آنکھ تو کھلی رہے گی. بڑا مسئلہ ہو گیا، آپریشن کروایا مگر کچھ کام ہوا نہیں. خیر، یہ پلک کا کتنا بڑا کام ہے، ہم نے سوچا نہیں کبھی اس کو. اب اس کا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، یہ گھومنے پھرنے لگا تو دھول مٹی وغیرہ آ کر اس کو لگنے لگی. پریشانی ہوئی کہ اب کہ بھئی اس کی تو آنکھ کو صاف کرنا پڑے گا، کہ کیسے کریں گے. ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ بھئی اب اس کا تو کچھ ہے نہیں، مگر آپ ایک ٹوال رکھو ساتھ میں، اس سے ذرا صاف کر لیا کرو.
اب اس نے صاف کرنا شروع کیا، بار بار لگانا شروع کیا تو آنکھ سرخ ہونے لگی. پھر گیا ڈاکٹر کے پاس، یہ تو سرخ ہو رہی ہے کیونکہ بار بار رگڑنے کی وجہ سے گھستا ہے. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بھگو کر رکھو، آپ بھگوا ہوا ایک رومال اپنے پاس رکھو اور جب ضرورت پڑے تو بھگوئے ہوئے رومال سے صاف کرو. اب اس نے بھگوئے ہوئے رومال سے صاف کرنا شروع کیا تو یہ پانی چمڑی پر اثر کرنا شروع کیا، پھنسیاں نکلی، یہ نکلا وہ نکلا. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ بھائی اب تو کوئی علاج نہیں ہے. پوری باڈی میں، ابھی ہم پوری باڈی کی بات نہیں کر رہے ہیں، آنکھ کے اوپر صرف جو پلک ہے اس کی بات کر رہے ہیں. دنیا کے ڈاکٹر عاجز ہو گئے کہ بھائی اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ پاک نے یہ ہمیں دی ہے. پھر اس کے آنکھ کو دیکھے تو بھائی جہاں اندھیرا اور کالا ہوتا ہے وہاں دکھتا نہیں ہے. اندھیرا اور کالا ہوتا ہے وہاں دکھتا نہیں ہے. اللہ پاک نے دیکھو کتنی بڑی قدرت اللہ پاک کی کہ آنکھ کے اندر جو کیکی ہے، جس کو کیکی کہتے ہیں، وہ کالی ہے اور اسی میں روشنی ہے. روشنی آنکھ میں دو حصے ہیں، ایک سفید حصہ ہے اور ایک کالا حصہ ہے. تو دکھتا کس سے ہے؟ وہ کالے حصے سے دکھتا ہے. حالانکہ بھائی کالا اندھیرا ہوتا ہے. تو ایسی قیمتی قیمتی چیزیں اللہ پاک نے کیا صرف دنیا کمانے کے لیے دی ہے ہمیں کہ بھائی اچھے کھانے کھائیں گے، اچھے کپڑے پہنیں گے، اچھے بنگلے بنائیں گے، اچھی کاریں خریدیں گے، اس کے لیے دی ہے کہ نہیں؟ انتم خلقتم للآخرہ، کہ تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں کی اور جناتوں کی پیدائش ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اور مفسرین نے لیعبدون کی تفسیر لیعرفون سے کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں. نہیں پہچانیں گے تو عبادت کیسے کریں گے؟ جس کو پہچانتے ہیں اس کے گن گاتے ہیں ہم کہ بھئی یہ بڑا ہے، یہاں سے ملتا ہے، تو اس کے گن گاتے ہیں. تو بھئی ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو اس کے گن کیسے گائیں گے ہم؟ اس لیے ہمارے یہاں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں بھائیو، دوست، بزرگوں، اپنی آخرت بنانے کے لیے بنیادی چیز یوں کہا کہ بھئی اپنے دل کا یقین صحیح ہو جاوے. لیعرفون، ہم ہمارے رب کو پہچانیں. کتنی بڑی قدرت والا، کتنے بڑی طاقت والا، اسی کے قبضے قدرت میں ہے ساری چیزیں. کبھی یوں کہتے ہیں رب المشرق، کہ بھئی مشرق کا رب. کبھی کہتے ہیں رب المشرقین، کہ دو مشرقوں کا رب. کبھی کہتے ہیں رب المشارق والمغارب، کہ کائنات ہیں کہ چاروں طرف کا، اوپر کا، نیچے کا، دائیں کا، سب کا مالک اللہ ہے. کرنے والا وہی ہے. یہ تو ہمارے کھوٹے کھوٹے دعوے ہیں. ہم غلط دعوے کرتے ہیں. دنیا کا ساری انسانیت کے دعوے ہیں. جو گھر کا مالک ہے اس کا دعویٰ یوں ہے کہ میں چلاتا ہوں. سوسائٹی، محلے میں ایک کمیٹی بنتی ہے، اس کا ایک پرمکھ صدر طے کیا جاتا ہے. وہ یوں سمجھتا ہے کہ سوسائٹی کو اور اس کو میں چلاتا ہوں. پھر اسی طریقے سے پنچایت اور شہر ہو تو پھر نگر پالیکا، آگے بڑھتے جاؤ. پھر ملک آوے گا، یعنی کہ ملک کے صدر ہے، وزیر اعظم ہے. وہ یوں سمجھتے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں. چلا کون رہا ہے؟ چلاتا اللہ ہے. چلاتا اللہ ہے. جیسے یہ باپ یوں کہتا ہے
کہ بچے کی پرورش میں کرتا ہوں. اچھا بھائی کیا کرتے ہو آپ؟ کہ دکان پر جاتا ہوں, نوکری جاتا ہوں, کھیت میں جاتا ہوں, مال کما کر لاتا ہوں, روزی کے اسباب پیدا کرتا ہوں, بچے کو کھلاتا ہوں, بیوی پکاتی اور کھلاتی ہے. کہ اچھا آپ پرورش کرتے ہیں. بھائی اس روٹی میں سے یا بسکٹ میں سے یا چاول میں سے جو آپ نے اس کو کھلایا اس میں سے آنکھ کی روشنی کون بناتا ہے؟ آپ بناتے ہیں. اس روٹی میں سے کان میں سننے کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اچھا ہاں یہ آپ کا 2 سال کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, آپ نے تو روٹی کھلا دی اور پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ روٹی سے اور اس چاول سے اور اس کھانے سے اس کی ہڈی کو روزانہ کتنا بڑھانا ہے؟ ہڈی بڑھے گی تو گوشت بھی اس کا اوپر کا بڑھانا پڑے گا اس کی مقدار سے. گوشت بڑھے گا تو اس کے اوپر کی جو ظاہری چمڑی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا. وہ کون کرتا ہے؟ یہ باپ کر سکتا ہے؟ یہ ماں کر سکتی ہے؟ کہ یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. پالنے والا تو یوں کہا کہ اللہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. یہ دل میں بٹھانا ہے بھائیو دوستو. یہ میری بات ہے, آپ سن رہے ہیں, آپ کے کانوں میں کلمات آ رہے ہیں. ہمارے میاں جی تھے یوں کہتے تھے کہ بھئی ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ زبان سے نکلتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ, شبد. گجراتی میں اس کو شبد کہیں گے. تو بھئی شبد ہے, ایمان کے شبد ہے. یہ جیسے ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی ایمان کے بول صحیح ہو جاوے, شبد صحیح ہو جاوے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو بول ہے, شبد ہے. اگر اس کلمے کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کاغذ پر یا کسی مطلب پتھر پر اس پر لکھ دیا جاوے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو تختی کہیں گے, تختہ کہیں گے کہ بھئی لکھا ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دل میں اتر جاوے تو اس کو یقین اور ایمان کہتے ہیں. ورنہ زبان سے نکلے ہوئے تو بول ہیں, لکھے ہوئے کلمات ہیں اور ہم بھائی تختے ہیں, اور اگر دل میں آ جاوے تو اس کو ایمان اور یقین کہتے ہیں. ہماری یہ محنت جو بھائیو دوست بزرگوں ہے وہ اسی کی ہے کہ ہمارے دل کا اندر کا وجدان صحیح ہو جاوے, اور یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اور دنیا کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ضروری ہے. یہ اللہ نے بھائیو دوستوں کو ہمیں یہ دیا ہے کہ بھئی آخرت کیسے بناؤ گے, دنیا اپنی کیسے بناؤ گے, کہ سب سے پہلے دل کا وجدان صحیح ہو جاوے. اللہ ہمیں معاف فرماوے, آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں, دین کے اوپر چلتے ہیں, کچھ اعمال کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو آخرت کے لیے ہے, میں نماز پڑھی تو آخرت بنے گی. نہیں, جتنی آخرت بنتی ہے اس اعتبار سے دنیا بھی بنتی ہے. دنیا کا بننا بھی انہی اعمال کے اوپر ہے. ایمان اور اعمال نہیں ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے. اسباب کا ہونا, چیزوں کا ہونا, اور بھائیو دوستوں کو مال اور اسباب کا, یہ دنیا نہیں ہے کہ میں بن گئی دنیا کی زندگی اس سے. نہیں, دیکھو دنیا میں ہے نا خودکشی کرنے والے, آبگات کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس تو کاریں ہیں, آپ کے پاس تو بینک بیلنس ہے, آپ کے پاس تو بہت بڑا بنگلہ ہے رہنے کے لیے, آپ کے گھروں میں تو نوکر کھانے پکاتے ہیں. پھر کیا ہوا کہ اندر بنا ہوا نہیں ہے. اس لیے بھائیو دوست بزرگوں, ہماری یہ دعوت تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے اسی کی ہے کہ بھئی اس میں نکل کر محنت کر کے اپنے ایمان کو بنایا جاوے, ایک اللہ سے ہم جڑ جاوے, اللہ سے ہم
جڑ جاوے. دیکھو ہاں اللہ ہمیں معاف فرماوے, ہم نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور بھائی جماعتوں میں جاتے ہیں, 3 دن لگاتے ہیں, 40 دن لگاتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں, اور بھائی تسبیحات پڑھتے ہیں, اور بھی دینی کام کرتے ہیں. سالہ سال ہو گئے مگر ابھی دل کا وجدان بدلا نہیں ہے, اندر بدلا نہیں ہے. صحابی آئے, ایک آدمی آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, انہوں نے اسلام کو پسند کیا, دین کو پسند کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت ہوئی, انہوں نے کلمہ پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. کلمہ پڑھا, بھائی اب میرا کیا کام ہے, کہ بھائی ہاں کام چل رہا ہے, آپ شریک ہو جاؤ. شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے. کہ اندر کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی یہ یقین بن گیا کہ کرنے والا تو اللہ ہے, میرے بیوی بچوں کو کون پالے گا, کہ اللہ پالے گا. تو جا کر شہید ہو گئے. اور ہم 10 سال سے, 20 سال سے, 25 سال سے, 30 سال سے, 40 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, مگر اندر دل کا وجدان ابھی بنا نہیں ہے. سمجھتے ہیں آپ؟ جیسے ایک نوجوان لڑکا تھا, وہ کسی کارخانے میں کام کرتا تھا, اچھی نوکری تھی اس کی, سیٹ بھی اچھا تھا, کام چل رہا تھا. ماں نے ایک دن کہا, چھٹی تھی, تو ماں نے کہا کہ بیٹا بہت دن ہو گئے اب خالہ کے وہاں نہیں گئے, ایک دن خالہ کے وہاں بھی ہو آیا ہو. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے امی آج چھٹی ہے, میں خالہ کے گھر جاتا ہوں. خالہ کے گھر گیا, خالہ نے بہت آؤ بھگت کی, اور پھر جب بیٹھے تو خالہ نے کہا کہ بیٹا تیرا تو الحمدللہ اچھا دھندا ہو گیا ہے, نوکری اچھی لگ گئی ہے, تو کماتا ہو گیا. یہ ہمارا عبداللہ جو ہے اس نے کالج بھی کی, یہ بھی کیا, وہ بھی کیا, مگر ابھی کوئی دھندا نہیں ہے, بیکار ہے. تو شہر میں رہتا ہے, ذرا کوئی نوکری ہو تو دیکھ لینا. تو اس نوجوان نے کہا کہ خالہ جان آپ فکر نہ کریں, آج تو ہماری چھٹی ہے, کل اس کو بھیج دیں میں آپ ہماری فیکٹری پر, میں سیٹ سے بات کر لوں گا, میں سیٹ سے بات کر لوں گا اور اس کا سیٹنگ ہو جائے گا. اب یہ نوجوان 5 سال سے فیکٹری میں کام کرتا ہے. اس کی امانت داری, اس کی سچائی, اور کام کی اس کی دھن, اور کام کی اس کی لگن کو دیکھ کر سیٹ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بن گیا, ایسا جوڑ بیٹھ گیا کہ اس کو اتنا یقین ہے کہ میں سیٹ کو کہوں گا کہ بھئی اس کو ملازمت میں رکھنا ہے, تو سیٹ رکھ لیں گے. ہم نے 10 سال نماز پڑھی, 25 سال نماز پڑھی, 50 سال سے نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, 10 سال سے 3 دن لگاتے ہیں, 15 سال سے ہم چلے میں جاتے ہیں. ہمارا ایسا تعلق بنا. گھر والوں نے ہم کو یوں کہا کہ دیکھو آج تو بیٹا بہت بیمار ہے, کہ فکر مت کرو, سیٹ سے میں کہہ دیتا ہوں, 2 رکعت نماز پڑھ کر میں اوپر والے سیٹ سے کہہ دیتا ہوں شفا ہو جاوے گی. بنا ہے ایسا تعلق. ہم نے بھائیو دوست بزرگوں ابھی ہمارے رب کو پہچانا ہی نہیں. ہمارے حاجی صاحب تھے, وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ سے ایسا مانگو, ایسا مانگو جیسے بچہ مانگتا ہے. بچہ ماں باپ سے مانگتا ہے. کیسے مانگتا ہے؟ لپٹ کر, رو رو کر مانگتا ہے. مگر ہمارا بھی اللہ کے ساتھ تعلق بنا نہیں, اس لیے وہ درد اور وہ فکر اور وہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی ہے. وہ چھوٹے سا 5 سال کا بچہ ہے, اس کو پتا ہے کہ میری ضرورت جو ہے میری ماں پوری کرے گی, میرا باپ پوری کرے گا. اب اس کو بخار ہے, کھانسی ہو رہی ہے, ناک بہہ رہا ہے, سردی ہو گئی ہے, اور محلے میں آئس کریم والا آیا, بیل بجایا اس نے, ٹن 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 ٹن, سمجھ جاتے ہیں بچے کہ آئس کریم والا آ گیا.
تو وہ کہاں جاتا ہے؟ بچہ کہاں جاتا ہے؟ آئس کریم کی لاری پر جاتا ہے کہ ماں کے پاس جاتا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ ہم اللہ ہمیں معاف فرمائے، چھوٹا سا بچہ اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ یہاں ملنے والا نہیں ہے، دکان سے، کاروبار سے اور کھیتوں سے، ملازم، وہاں دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو دینے والا رب ہے اس کے پاس جانے کا ہے۔ تو وہاں گیا اور وہ بولتا کم ہے اور روتا زیادہ ہے کہ امی 1 روپیہ، بیٹا تجھے سردی ہو گئی ہے، بخار ہو گیا ہے، پھر ڈراتی ہے ماں، ڈراتی ہے کہ جو تو آئس کریم کھائے گا نا تو پھر ڈاکٹر کے پاس لے جا کر تجھے سوئی لگائیں گے، انجیکشن لگانا پڑے گا۔ انجیکشن سے بچے ڈرتے ہیں، تو ڈراتی ہے ماں، پھر بھی وہ امی 1 روپیہ، امی 1 روپیہ، کہ بیٹا دیکھ تیرے ابا آئیں گے نا تو پھر تجھے بازار لے جائیں گے اور تجھے گاڑی دلائیں گے، کہ امی کہ بیٹا دیکھ تجھے جوتے لائیں گے، چپل لائیں گے اچھے، کہ امی۔ تو ہمارے حاجی صاحب یوں کہتے تھے کہ بچے کی طرح مانگے، اللہ سے مانگنا سیکھیں بچوں سے۔ اب ہمارا تعلق بنا نہیں ہے، بچے کو تو پتا ہے کہ یہیں سے ملنے والا ہے، اس لیے وہ ایک ہی دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ ماں دھمکاتی ہے، پھر پہلے ڈراتی ہے، پھر دھمکاتی ہے، پھر مارتی بھی ہے کبھی 1 آدھ تھپڑ کہ تجھے سردی ہو گئی ہے تو آئس کریم کھائے گا تو ببال کھڑی ہو جائے گی، کہ امی۔ آخر ماں یوں کہتی ہے کہ لے جا، پھر 2 گولی زیادہ کھلاؤں گی تجھے ڈاکٹر کے وہاں سے لا کر، دے دیتی ہے ماں۔ تو بولو ماں زیادہ ترس کھانے والی ہے، رحم کرنے والی ہے یا اللہ؟ مگر میرا آپ کا تعلق اس سے بنا نہیں، اس لیے ہم آئس کریم کی لاری کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں اور اللہ کی طرف نہیں آتے۔ بھئی کہاں آنا چاہیے؟ اللہ جل شانہ کہتے ہیں یا ابن آدم لا تخف من ضیق العیش، اے آدم کے بیٹے جیون کی، زندگی کی، معیشت کی، رزق کی تنگی سے تو مت گھبرا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک کہتے ہیں خزائنی ملآن، کہ میرے خزانے بھرپور ہیں، لینے والے تھک جاویں گے، میرا خزانہ پورا نہیں ہوگا۔ ساری انسانیت کو، ساری مخلوقات کو اللہ پاک ان کی مانگوں کی طرح سب کچھ دے دے وے، جتنی مانگ ہے ان کی سب دے دے وے، پھر بھی یوں کہتے ہیں کہ دریا کے اندر ایک سوئی یوں ڈالے اور سوئی کے نوک پر جتنا پانی آتا ہے اتنا بھی کم نہیں ہوگا اللہ کے خزانے میں سے، سب کو دینے کے بعد۔ خزائن ملآن، میرے خزانے بھرپور ہیں، ما دامت خزائنی، جب تک میرے خزانے بھرپور ہیں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو دے گا، سب کو دے گا، مگر بھائیو دوستو اس کی طرف آنا پڑتا ہے۔ یہ ہماری دعوت تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم سمجھ جائیں کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، اور ہمیں جو احکام دیے ہیں عبادتوں کے، معاملات کے، معاشرت کے اور اخلاقیات کے، اس کے ہم پابند بن جاویں، اور ایسے پابند بن جاویں کہ اللہ راضی ہو جاوے، ہماری نمازیں ایسی ہوئے کہ اللہ کی رضامندی مل جاوے۔ اللہ معاف فرماوے، ہم نے کلمے میں پڑھا تو صحیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہاری
تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں ہماری زندگی میں؟ کتنی سنتیں؟ بھئی ہم گھر میں رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں؟ اچھا بھئی ہم نماز میں آئے مسجد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں؟ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا سنتیں ہیں؟ اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہماری تو ابھی عبادتیں بھی سنت طریقے پر نہیں ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھائیو دوستو بزرگوں محنت کر کے ان چیزوں کو حاصل کر لیا تھا. ایک ایک کی زندگی نمونہ تھی، ایک ایک کی زندگی نمونہ. اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ ان میں سے کسی کی بھی تم اقتدا کرو گے تو تم کامیابی تک پہنچ جاؤ گے، راستہ مل جاوے گا، منزل مل جاوے گی، تمہیں ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے تم. کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو بنایا تھا. اسی لیے بھائیو دوستو یوں کہا کہ ہماری یہ محنت ہے کہ اس کے اندر نکل کر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہے. بھائی کھانے کے آداب، سونے کے آداب، ہماری نمازیں کیسے صحیح ہوگی، اس میں فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنت کیا ہے، مستحبات کیا ہیں. یہ ایک دوسرے سے سیکھنا ہوتا ہے. رات کو مولانا کہتے تھے نا کہ بھئی ہمارے یہاں علم اور ذکر ہے، علم اور ذکر ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بھئی تعلیم ہوگی. تعلیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی سیکھنا سکھانا ہوئے. سیکھنا، اس لیے کتاب پڑھنے والے کو بھی یوں کہتے ہیں کہ بھئی اس انداز سے پڑھو کہ سامنے والوں کی سمجھ میں آوے. اس انداز سے پڑھنا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنا، ایک ایک سنت اور ایک ایک ادب کتنا بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور وہ زندگیوں پر کتنا اثر کرتا ہے. آج بھائیو دوستو کو دنیا میں جتنی مصیبتیں، پریشانیاں اور الجھنیں جو نظر آتی ہیں، یہ بھائیو دوستو ہمارے اعمال کی کمائی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ پریشانی کیوں آئی، یہ مصیبت کیوں آئی، یہ آزمائش کیوں آئی. کہ بھئی ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی کمی ہو گئی، اور عبادت میں نقص آ گیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی پر، ہمارے مال پر، ہمارے کاروبار پر اور ہماری صحت پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. کہ اعمال کا اثر ہے یہ، کہ بھئی اچھی زندگی بن رہی ہے تو یہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہو رہا ہے. تو اعمال کو صحیح بنانا. نماز، بھئی نماز وہ نماز ہو جاوے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی. ہاں تو ہم دیکھیں ہماری نماز کیسی ہوتی ہے. دوڑے دوڑے آتے ہیں آخری وقت میں، وضو خانے میں لائن ہوتی ہے، اور فٹافٹ وضو کیا اور پھر شریک ہو گئے، اور فٹافٹ پھر ہم بھاگے. ہر فرض نماز کے بعد ایک مقبول دعا ہے، ایک دعا اللہ پاک قبول فرماتے ہیں. مگر نماز جیسے ہی پوری ہوتی ہے ایسے بھاگتے ہیں ہم. تو مقبول دعا وہ رہ جاتی ہے، مقبول دعا رہ جاتی ہے، سنتیں رہ جاتی ہیں. تو بھائیو دوست بزرگو اپنی عبادتوں کو نبی والی عبادتیں بنانا. نماز وہ ہو جاوے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. کہ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی،
نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب ہم سوچیں بھائی ہماری نماز کیسی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اور ہماری نماز کا کوئی جوڑ بیٹھتا ہے؟ بھائی نبی والی نماز کیسی تھی اور ہماری نماز کیسی ہے؟ نبی والے روزے کیسے تھے اور ہمارے روزے کیسے ہیں؟ نبی والا حج کیسا تھا اور ہمارا حج کیسا ہے؟ نبی والا عمرہ کیسا تھا اور ہمارا عمرہ کیسا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ خیرات کرنا کیسا تھا اور ہمارا کیسا ہے؟ ہم کیسے تلاوت کرتے ہیں؟ ہم کیسے ذکر کرتے ہیں؟ ہم کیسے معاملات اور معاشرت کرتے ہیں؟ کہ بھئی اس کو سیکھنا اور اپنی زندگی میں لانا. اللہ ہمیں معاف فرماوے، ہم سنتے بہت زیادہ ہیں اور کرتے بہت کم ہیں. صحابہ سنتے کم تھے اور کرتے تھے زیادہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان نہیں فرماتے تھے. یہ ہمارا بیان ہو رہا ہے، رات کو بیان ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موقع پر بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ کرو. نہیں کہا کہ بھئی سلام کرو، افشوا السلام، سلام کا حکم دیا. بس اب ہم پورے معاشرے میں سلام پھیل گیا. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار جاتے، ایک صحابی ہیں، ان کو کہتے کہ چلو پہ بازار جاتے ہیں. وہ صحابی سمجھے کہ کچھ کام ہوگا، ان کو کچھ خریدنا ہوگا، تو لے جاتے ہیں مجھے. گئے بازار میں چکر لگا کر واپس آ گئے. دوسرے دن پھر کہا کہ چلو بازار جا کر آتے ہیں. کہا کہ حضرت نہ آپ کوئی خریداری کرتے ہیں، نہ کوئی باؤ معلوم کرتے ہیں، نہ کسی بیپاری کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ نہ کچھ لیتے ہیں، نہ کچھ خریدتے ہیں، نہ کچھ بیچتے ہیں. بازار جا کے کیا کریں گے؟ تو وہ صحابی ذرا موٹے پیٹ کے تھے، پیٹ ان کا ذرا بڑا تھا. تو ان سے کہا پیٹو، عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا او پیٹو، میں تو بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بھئی سلام کرو، اس لیے جاتا ہوں میں. تو بھائیو دوست بزرگوں، نبی والے اعمال بنانے، یعنی تجارت، جیسے ہم تجارت کرتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ بس تجارت کرنا بہت ضروری ہے. فرائض کے بعد، فرائض ادا کرنے کے بعد ایک فرض تجارت کرنا بھی ہے، رزق حاصل کرنا بھی ہے، حلال رزق حاصل کرنا بھی، یہ بھی فریضہ ہے. یوں کہتے ہیں سب، مگر فرائض کو تو اڑا دیتے ہیں، فرائض کو اس کو اڑا دیتے ہیں اور رزق کو باقی رکھا ہے، وہ فریضہ سمجھ لیا ہے. تو کیسے کرنا ہے؟ دیکھو ایک صحابی ہیں، دکان لے کر بیٹھے ہیں بازار میں. ایک آدمی آیا، شام کا وقت تھا، بھئی مجھے جو لینے ہیں. وہ جو بیچتے تھے، اناج کے بیپاری تھے. جو دکھائے کہ برابر ہے، کوالٹی برابر ہے، باؤ کہ یہ باؤ ہے، یہ باؤ بھی مناسب ہے، مجھے دے دو. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ٹھہرو، کہ بھئی کیا ہے؟ کہ دیکھو وہ سامنے ایک دکان ہے، یعنی میرے پاس جو کی جو کوالٹی ہے وہی کوالٹی آپ کو وہاں ملے گی، اور میرا جو دام اور بھاؤ ہے وہی وہاں پر بھی دام ہے، آپ وہاں سے خرید لو. کہ میں صبح سے یہاں آیا ہوں، وہ بھی صبح سے آیا ہے. اللہ پاک نے میری آج کی روزی کا، میری بیوی کی، بچوں کی روزی کا انتظام کر دیا ہے، مگر اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں گیا ہے، اس کی دکان پر کوئی گراہک نہیں گیا، اس لیے آپ وہاں سے خرید لو. اور ہمارا کیا ہے؟ دوسرے کی دکان پر گراہک چڑھتا ہے، بھائی ادھر ادھر. ہماری کپڑے کی دکان تھی اور آس پاس میں کسی نے کپڑے کی دکان کھولی تو پھر، اور یہ صحابی گراہک کو وہاں بیچتے. وہ گیا اور وہاں سے اس نے جو خریدے، واپس آیا کہ بھئی اب کیا ہے؟ کہ جو تو میں نے وہاں سے خرید لیے ہیں، ایمان آپ سے خریدنا ہے. بتاؤ بھائیو دوست بزرگوں، اگر مسلمان ایسے تاجر بن جاویں، ایسے تاجر بن جاویں،
بلساڈ میں، واپی میں، سب ایسے تاجر، سچے امانت دار تاجر بن جاویں تو بھائیو دوست بزرگوں دین کتنا پھیلے گا، دین کتنا پھیلے گا. مسلمان تاجر اور دھوکہ دے ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان تاجر اور جھوٹ بولے ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا تو یقین ہے اللہ کی ذات پر کہ میری روزی کا مالک وہ ہے، وہ پہنچائے گا مجھے کسی بھی طرح سے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر تھے، بڑے مالدار آدمی، مسجد میں تھے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ، مسجد نبوی کا ایک ماحول تھا. اللہ کرے کہ ہماری مسجدوں کا یہ ماحول بن جاوے. اس مبارک مہینے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ بھئی دعوت دی جا رہی ہو، تعلیم کے حلقے قائم ہوں اور ذکر دعا کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم بھئی خدمت ہو رہی ہو. یہ 3 اہم عمل ہے مسجد نبوی کی: دعوت، تعلیم اور خدمت. تو حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، استنجے کی حاجت ہوئی. کہا کہ بھئی میں استنجا کر کے آتا ہوں. جا رہے تھے، ملا بھئی شکر خریدو گے؟ کہ بھئی کیا ریٹ کی ہے؟ کہ یہ ریٹ ٹھیک ہے، چلو ہم نے خریدی. آگے گئے، بھئی گھوڑا خریدو گے آپ؟ کہاں خریدیں گے. کتنے کا؟ کہ اتنے کا. ٹھیک ہے. گئے استنجا کر کے واپس آئے، ایک ملا کہ حضرت یہ گھوڑا بیچنے کا ہے. کہاں بیچنے کا ہے؟ کتنے کا؟ کہ اتنے کا. لو بھئی میں خرید رہا ہوں. بے شکر بیچنے کی؟ کہاں بیچنے کی ہے. کتنے میں؟ کہ اتنے میں. کہ لو بھئی. آ گئے پھر مسجد میں. کتنا آسان رزق ہے. ذمہ داری اللہ کی ہے رزق پہنچانے کی. استنجا کرنے جاوے مسلمان بندہ مسجد سے، دعوت کے تعلیم کے کام میں سے نکل کر اور روزی مل جاوے. اور ہمارے تو بیپاری کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بیپاری کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے، پیشاب پانی کرنے جانے کی بھی فرصت نہیں ہے، اور بعض تو اللہ معاف فرمائیں کہ مروانے بھی فرصت نہیں اتاری تھی. એટલો ધંધો છે. مگر اتنا کمانے کے بعد بھی پھر ہاں وہی تنگیاں، وہی سکون نہیں ہے زندگیوں میں، وہ راحت نہیں ہے، وہ عافیت نہیں ہے زندگیوں کے اندر. بھئی کیوں؟ کہ دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. دین نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں نہیں آئے گی. یہ چیزیں راحت، عافیت، سکون اور بھئی صحت، تندرستی، یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ساری چیزیں بھائیو دوستو بزرگو دین سے آتی ہے. دین برکتیں لاتا ہے، دین رحمتیں کھینچ لاتا ہے، دین عافیتیں کھینچ کر لاتا ہے. جیسے صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ملک کے مالک، کتنے بڑے ملک کے مالک کہ بھئی ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور مسلمان فتح کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اب ان کو تو کتنا ٹینشن ہوئے. گھر چلانے میں سب کہتے ہیں نا کہ تم کو کیا پتا چلے مول صاحب، گھر چلانے میں بہت ٹینشن ہوتا ہے. تو اتنا بڑا ملک چلانے کے لیے کتنا ٹینشن ہوئے. نہیں، ٹینشن نہیں ہے کیونکہ دین ہے. اس لیے درخت دیکھا اور سایہ تھا تو ایک پتھر کا ٹکڑا رکھا اور وہیں لیٹ گئے اور سو گئے. ہمارے منسٹروں کو اے سی روم میں بھی نیند نہیں آتی ہے. ہمارے سیٹھوں کو نرم گدوں پر بھی نیند نہیں آتی ہے. اور اتنی بڑی مملکت کا مالک یعنی زمین پر، مٹی پر ایسے ہی لیٹا ہوا ہے کہ بھئی کیا تھا کہ دین زندگی میں تھا. دین زندگی میں تھا. تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کہا کہ بھئی میں نے جو تو وہاں سے خرید لیے ہیں، اب ایمان آپ سے خریدنا ہے. بولو ہے ایسا کوئی تاجر؟ ایسا کوئی تاجر ہے؟ مسلمان تو سب ہیں، نام کے مسلمان تو سب ہیں، مگر اصلی مسلمان، حقیقی مسلمان وہ کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ فارسی میں ایک کہوت ہے
تقوی در کتاب، تقوی در کتاب و متقیاں در گور. کہ تقوی کہاں ہے؟ مسلمان اسلام کہاں ہے؟ کہ کتابوں میں ہے. کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں اسلام ہے. اور اس مسلمان کہاں ہے؟ کہ مسلمان تو قبروں میں جا کر سو گئے. اب تقوی والے کہاں رہے؟ اب وہ حقیقی مسلمان کہاں رہے؟ دوسروں کا تو ٹھیک ہے بھائیو دوست بزرگوں، دوسروں کے حق کو ادا کرنا تو ٹھیک ہے. آج کل بھائیو دوست بزرگوں، بھائی کا حق ادا نہیں کرتا ہے، بیٹا باپ کا حق ادا نہیں کرتا ہے، ماں کا حق ادا نہیں کرتا ہے. بولو اس اسلام پر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ اس اسلام پر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنا ہے؟ ہر گھر میں، ہر دکان میں، پورے بازار میں، پورے محلے میں، پوری سوسائٹی میں، سب جگہ پر جھوٹ ہی جھوٹ ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور یعنی 1.5 کلومیٹر دور چلا جاتا ہے. کتنا دور چلا جاتا ہے بھائی؟ 1.5 کلومیٹر. بولے ہمارے گھروں میں رحمت کا فرشتہ، کیونکہ جھوٹ، بچہ جھوٹ بولتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ماں جھوٹ بولتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بہن جھوٹ بولتی ہے، پھر بھائی جھوٹ بولتا ہے، پھر باپ جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹ ہی جھوٹ چل رہا ہے. وہ رحمت کے فرشتے کو تو آنے ہی نہیں دیتے. اب ہم تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھروں میں رحمت آ جائے. کہاں سے آئے گی؟ ہمارے گھروں میں رحمتیں آوے تو کہاں سے آوے گی؟ جھوٹ بول کر ہم نے فرشتے کو تو بگا دیا ہے. وہ تو ہم سے 1.5 کلومیٹر دور ہے. اس لیے بھائیو دوست بزرگوں، اپنی معاشرت کو اور اپنے بھائیو دوست بزرگوں معاملات کو یہ صحیح کرنا. ہمارے یہاں تو بھائیو دوست بزرگوں اخلاق بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بتائے. دشمن آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اور تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت پر لٹکائی ہوئی تھی، وہ اٹھائی، اس نے میان سے نکالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور کہا، اس نے دشمن نے یوں کہا، بتاؤ محمد اب تمہیں کون بچائے گا میری تلوار سے؟ بولو ہم کو کوئی ایسا کہے تو پھر ہمارا جو قابو ہو جاوے تو پھر کیا ہوئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان کے ساتھ، گھبرانے کا نہیں، حالات، مصیبتیں، پریشانیاں آ جاوے نا، تلوار لٹکا دے میں نے سامنے کر، گھبرانے کا نہیں، کہ میرا رب بہت بڑا ہے، کہ بچائے گا کون؟ کہ اللہ. بس اللہ کہنا تھا کہ دشمن تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار چھٹ گئی، گر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں اٹھائی. اب وہ دشمن کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار اٹھانے والے ہیں، آپ تو قریشی ہیں، آپ تو نبی ہیں، آپ رحمت والے ہیں، آپ یہ ہیں وہ ہیں، آپ ایسا کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. آج بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ بھائیو دوست بزرگوں، بعض بیٹے ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بعض بیٹے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہ زندگیاں اتنی بگڑ گئی ہیں، زندگیاں اتنی، ہم دین سے بھائیو دوست بزرگوں دور ہوتے چلے گئے. یہ جو جیون جو جی رہے ہیں ہم، اور یہ جو بھائیو دوست بزرگوں ہماری زندگی، یہ اسلامی زندگی ہے، یہ اسلامی زندگی ہے. اسلامی زندگی تو بھائیو دوست بزرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی بنائی تھی. کہ مسجد میں قیدی کو لایا جاتا، قیدی اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا، وہ جیلیں تو تھی نہیں، تو باندھ دیا.
ایک دن 2 دن 3 دن اس نے دیکھا مسلمانوں کی زندگی کو، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کلمہ پڑھا دو، میں تو مسلمان ہونا چاہتا ہوں. بندھا ہوا ہے، قید میں ہے، مگر مسلمانوں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے. بتاؤ بھائی ہماری شادیوں سے اور بھائی ہماری تجارتوں سے، ہمارے ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ کے جو معاملات ہیں، اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے؟ یہ کون سی زندگی جی جا رہی ہے کہ نہ اللہ سے تعلق ہے، نہ نبی سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ خدائی احکام کے ساتھ وابستگی ہے. کہ بھئی بھائیو دوستو بزرگوں، یوں کہا کہ اس زندگی کو بنانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. اور جہاں بھائیو دوستو بزرگوں لوگوں نے محنت کی، وہ زندگیاں بننی شروع ہو گئی، وہاں بننی شروع ہو گئی. آج بھی بھائیو دوستو بزرگوں دعوت تبلیغ کی مبارک محنت میں لگنے کی وجہ سے بہت سارے انسانوں کی زندگیاں بن گئی. پہلے نافرمان تھے، اب فرما بردار بن گئے. پہلے ماں باپ کو ستاتے تھے، اب ماں باپ کے فرما بردار بن گئے، خدمت کرنے والے بن گئے. پہلے ڈکیتی کرتے تھے، لوٹ پھاٹ کرتے تھے، ایک دوسرے کا خون کر دیتے تھے، اب 4 مہینے لگائے، چلے لگائے، زندگی بدل گئی. اب اللہ سے رو رو کر اپنی پچھلی زندگی کی معافی چاہ رہے ہیں. ہمارے سامنے کارگزاریاں بہت آتی رہتی کہ اس مبارک محنت میں چلنے کی وجہ سے. کیوں کہ بھائیو دوست بزرگوں یہ اعمال نبوت ہے، یہ خدائی احکام ہیں، اور اسی سے زندگیاں بنتی ہیں. انسان بن جاتا ہے. ورنہ بھائیو دوست بزرگوں ہنر سے اور تجارتوں سے، مال کمانے سے اور اچھے بنگلے بنانے سے، اچھے کپڑے پہننے سے انسان نہیں بنتا ہے. اونچے عہدے حاصل کر لینے سے انسان نہیں بنتا ہے. انسان کو انسان بنانے کے لیے بھائیو دوست بزرگوں یہ احکام ہے، یہ نبی والی محنت ہے کہ اس سے بنیں گے اور زندگیاں بدلتی چلی جاوے گی. آج بھائیو دوست بزرگوں دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان تہجد گزار ہیں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت کی وجہ سے. لاکھوں علماء ہو گئے، حفاظ کرام ہو گئے کہ بھئی زندگیاں بن رہی ہیں، زندگیاں بن رہی ہیں. اللہ ہمیں معاف فرماوے. ہم نے بھائیو دوست بزرگوں ابھی تک دل پر لیا نہیں ہے. ہم ایک ملک میں گئے تو انہوں نے کہا کہ پرانوں کا جوڑ کرنے کا ہے، پرانوں کا جوڑ کرنے کا ہے. کہ ٹھیک ہے بھائی، پرانوں کا جوڑ رکھا. اب سب پرانے آئے تو ہم نے ملنے جلنے سے پوچھا کہ بھائی آپ کا کتنا وقت لگا ہے؟ کہ بھائی 2-4 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوں گے اور اتنا وقت لگا ہوگا. تو کہا کہ نہیں، میرے تو 3 دن لگے. 3 دن لگانے والا پرانا؟ کہ ہاں ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیوں کے صفات ایسے ہیں. 3 دن لگائے اور زندگی بدل گئی. ایک بہن اللہ کے راستے میں نکلی 3 دن کے لیے، پہلی مرتبہ. اس ملک میں جماعت 3 دن کی مستورات کی نہیں نکلی، پہلی مرتبہ. ساتھیوں نے ہندوستان سے جماعت گئی تھی، محنت کی اور 3 دن کی جماعت بنائی. اب واپس آئے تو تیسرے دن شام، چوتھے دن شام کو ان ساتھیوں کو بلایا جو جماعت میں گئے تھے، مردوں کو. پوچھا بھائی کارگزاری کیا ہے 3 دن کی؟ تو اس میں سے ایک ساتھی نے سنایا کہ میری بیوی، ہم تیسرے دن گھر گئے صبح میں، تو میں نہا دھو کر ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تو میری بیوی نے مصلی بچھا دیا تھا، وہ اس پر بیٹھی ہوئی تھی اور رو رہی تھی. تو میں جب شام کو، رات کو، ابھی میں گھر گیا مغرب کے بعد، تو وہ اسی مصلی پر بیٹھی رو رہی تھی. تو میں نے کہا کہ کیا ہے؟
کہ صبح سے اب تک وہ مصلے پر بیٹھی روتی چلی جا رہی ہے، روتی چلی جا رہی. نے کہا کہ کیا ہوا بیگم؟ کہا کہ اب تک کی زندگی بالکل بیکار اور باطل ہو گئی میری. زندگی کیا ہے وہ آج سمجھ میں آیا. 3 دن میں ہم نے بڑے بڑے اجتماع سنتے ہیں، 3 دن جاتے ہیں، ہماری یہاں جماعتیں آتی ہیں ان کو سنتے ہیں، مگر زندگی کو بدلنے کا نام نہیں ہے. 3 دن میں انسان بن جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے. یہ کار نبوت ہے. مگر بھائیو دوستو کو اب تک ہم نے نیت ہی نہیں بنائی کہ میں ایک سچا پکا مسلمان بن جاؤں. سچا پکا مسلمان میں بن جاؤں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے ایک سچا پکا مسلمان بننے کی نیت کے ساتھ اپنی زندگی کو لگایا بھائیو دوستو بزرگوں، اور محنت کرتے رہے. اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرما دیا کہ دریا کے کنارے پر کھڑے رہ کر، دریا کے کنارے پر کھڑے ہیں، کشتیاں ہیں نہیں، اور پار کرنا ہے، اس کو پار کرنا ہے. وہ کیا کہا؟ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ یوں کہتے تھے کہ دریا کے کنارے پر کھڑے رہ کر امیر صاحب نے یوں کہا، یہ قطرہ پورے دریا کو یوں کہہ رہے، یہ قطرہ ہمیں دین کی مبارک محنت سے نہیں روک سکتا ہے. پورا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قطرہ، یہ اندر کا کیسے بنا بھائیو؟ یوں کہا کہ اندر اتنا بن گیا یقین اتنا آ گیا اللہ کی ذات کا کہ یہ پورا دریا خدا کے سامنے تو قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے. تو اس سچے مومن نے یوں کہا کہ یہ قطرہ ہمیں دین کی مبارک محنت سے روک نہیں سکتا ہے. ہمیں تو کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں روک دیتی ہے. 3 دن جانے سے، گشت کرنے سے، چلے میں جانے سے، 4 مہینے نماز پڑھنے میں آنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں روک دیتی کہ اندر کا یقین نہیں بنا. محنت کر کے صحابہ نے بنایا تھا، تو یوں کہا کہ یہ قطرہ ہمیں دین کی مبارک محنت کرنے سے نہیں روک سکتا. اور ساتھیوں سے یوں کہا کہ چلو بھائی چلو. امیر صاحب کشتی ہے نہیں، کیسے جائیں گے؟ چلو بس بسم اللہ بول کے اپنے گھوڑوں کو ڈالا، پار کر گئے. کتنا یقین ہوگا آپ سوچیں. ہم نے یہ واقعہ تو آپ نے بار بار سنا ہوگا، بس ذرا سوچیں کتنا یقین ہوگا. پار کرنے کے بعد ساتھیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کسی کا کوئی نقصان، کوئی کمی، کوئی پریشانی تو نہیں آئی ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا ایک کٹورا تھا، کٹورا پانی پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے، وہ گر گیا سمندر میں. امیر صاحب کہ اچھا آپ کا کٹورا سمندر نے لے لیا؟ تو صحابی نے سمندر کے کنارے پر کھڑے رہ کر کہا کہ بھائی کٹورا واپس کرو. کٹورا، تو کٹورا واپس آیا. کیسے؟ اندر کا یقین کی یہ تھوڑا لے لیتا ہے، حکم تو میرے رب کا چلتا ہے. وہ بزرگ کا بھی واقعہ ہے کہ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے گودڑی سی رہے تھے سوئی سے. ملک کے بادشاہ تھے پہلے. کہا کہ حضرت آپ تو پہلے ملک کے بادشاہ تھے، اب یہ گودڑی سیتے ہو اپنے ہاتھ سے، کیا حال ہو گیا آپ کا؟ تو دیش میں آ گئے کہ اچھا ملک بڑا ہے یا میرا گودڑی سینا بڑا ہے؟ یہ ابھی بتاتا ہوں میں. وہ سوئی جو تھی اس کو دریا کے اندر ڈال دیا. پھر کہا کہ بھائی میری سوئی واپس لاؤ. اب مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر آئی کہ یہ نہیں، میری تو لوہے کی چاہیے، اپنے سونے کی آوے تو. ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل، ہاں اللہ کی طرف سے مل گیا ہے. اللہ والوں کی دنیا کی کوئی قیمت ہوتی ہی نہیں ہے. کہا کہ نہیں میری تو وہ لا کر دو. اب سوئی بھائی اور دریا آپ سوچیں
کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی کبھی ہمارے یہاں ندیوں میں جوان بچے چلے جاتے ہیں نہانے کے لیے شوق میں، اور پھر ڈوب جاتے ہیں، تو ان کی لاش تلاش کرنے کے لیے کتنی محنتیں کرنی پڑتی، ترویے بلائے جاتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں کہ بھئی ملی لیکن نہیں ملی، شام ہو گئی نہیں ملی، دوسرے دن تیسرے دن بھئی لاش نہیں ملتی۔ اب سوئی کو دریا کے اندر سے ڈھونڈنے کا، مگر اندر کا یقین ہے کہ میرا رب کر سکتا ہے، یہ ترویے نہیں کر سکتے ہیں، میرا رب اندر ہے کہ میرا رب کر سکتا ہے۔ تو ان کی سوئی آئی، کہا کہ دیکھو یہ حکومت بہتر ہے یا پھر وہ بلخ کی حکومت بہتر ہے؟ کون سی بھائی ہے؟ تو بھائیو دوستوں کو یہ دین تو اس کے لیے ہمیں ملا تھا۔ میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ انتم خلقتم للآخرت، تم تو آخرت کے لیے، بس تم آخرت کی محنت کیے جاؤ۔ پھر آگے الدنیا خلقت لکم، کہ دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ آسمان، یہ زمینیں، یہ ہوائیں اور یہ پانی اور یہ ساری مخلوقات جو ہے کس کے لیے؟ کہ انسان کے لیے، یہ ساری انسان کے لیے، شمس و قمر انسان کے لیے چلتے ہیں۔ بس یہ ٹھیک ہو جاوے، یہ ٹھیک ہو جاوے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے اپنی زندگی کو محنت کر کے ٹھیک کر لیا تھا، اب ساری چیزیں تابع ہو گئی۔ ہمارے حضرت جی مائیلیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا انعام الحسن صاحب فرماتے تھے کہ یہ دعوت تبلیغ کی مبارک محنت جو ہے نا، یہ کائنات کو مسخر کرنے کا نسخہ ہے، کائنات کو مسخر کرنے کا، تابع کرنے کا۔ لوگ کرتے ہیں تابع، جنت بنت تابع کر لو کچھ کام ہو جاوے گا، کرتے ہیں سب ایسا کہ پوری دنیا کو، ساری مخلوق کو تابع کرنا ہے، بھائی دین کی مبارک محنت میں لگ جاؤ، کرتے رہو، اس کو کرتے رہو، ساری دنیا مسخر ہو جاوے گی۔ ہمارے مولانا محمد عمر صاحب ہم پالنپوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ پاک بغیر پیسوں کے، بغیر اسباب کے اور بغیر چیزوں کے تمہارے کام بنائیں گے، کہ پیسے کے نہیں ہے، یعنی بھائی جماعت میں جانا ہے 4 مہینے، پیسے نہیں ہے، بیرون جانے کا ہے میرے، پیسے نہیں، اللہ بنائے گا، اللہ اپنی قدرت سے کرے گا، آپ قدم اٹھاؤ۔ مگر ہم پہلے ہی لڑک جاتے ہیں پہلے ہی قدم میں کہ نا میں تو کیسے جاؤں گا، نہیں بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر، قدم اٹھا، اللہ جل شانہ تیری مدد فرماویں گے۔ اور بھائی مدد کیسے آتی ہے ہم نہیں جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ رزق کے اور اسباب کے حاصل کرنے کے کچھ ذریعے ہم جانتے ہیں، جیسے بھائی کھیتی کر لی، نوکری کر لی، دکان کر لی، دلالی کر لی، یہ کچھ چیزیں ہیں اس کو ہم جانتے ہیں جس کے ذریعے سے ہم روزی حاصل کرتے ہیں۔ اور رزاق، روزی پہنچانے والا، روزی پہنچانے والا، روزی پہنچانے کے لیے لاکھوں ذرائع کا مالک ہے، لاکھوں ذرائع کا مالک ہے۔ وہ تو کہاں سے ذریعہ پیدا کر دے پتہ نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب کو پیدا کرنا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کیسے بھی اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ بہت سارے بیپاریوں کو، کسانوں کو، سب کو معلوم ہے نا کہ بھائی ہم نے تو اتنا امید رکھی تھی اور ایک دم سے اتنا نفع ہو گیا، کہ بھائی کیا ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے آیا یہ، اور پھر اتنا نقصان ہو گیا تو وہ کہاں سے آیا؟ بازو میں دکان کھولی اس کے لیے نہیں، کسی نے کچھ کرا دیا ہوگا اس کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ کچھ نیکی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے دیا، کچھ ایسے گناہ ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور پکڑ کی ہماری۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھائیو دوست کو محنت کر کے اس ایمان اور اعمال کو اپنی زندگی کے اندر اتار لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بالکل سنور گئی، اور اللہ جل شانہ نے کائنات کو ان کے لیے مسخر کر دیا، کائنات کو مسخر کر دیا۔ صحابی رسول ہیں
جماعت میں چل رہے تھے, پیچھے رہ گئے. اب دیکھا کہ جماعت تو چلی گئی, اب یہ امیر صاحب تو یار دھیان بھی نہیں رکھتے ہیں, یار کوئی ساتھی میرا دھیان نہیں رکھتا ہے, ہم اس پر جاتے ہیں. مخلوقات کی طرف ہی ہمارا دھیان ہوتا ہے, اللہ کی طرف نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, سامنے دیکھا کہ شیر ہے, وہ شیر تو پھر دشمن ہوتا ہے, پھر انسان پھاڑ کھائے گا. ٹرین ہوتی تو اچھا ہوتا کہ بیٹھ کے چلے جاتے, یہ تو شیر آ گیا ہے سامنے. تو شیر کے پاس گئے اور اس کو یوں کہا کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی ہوں, اور اللہ کے دین کی مبارک محنت کے لیے نکلا ہوں, جماعت سے بچھڑ گیا ہوں, ذرا رہبری کر دو. چلے, شیر آگے اور یہ پیچھے. کوئی خطرہ آتا تو شیر پیچھے آ جاتا. چلتے رہے, جماعت نظر آئی, شیر نے ایک دہاڑ ماری اور رخصتی مسافہ کیا. السلام علیکم, میں جاتا ہوں, آپ جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ. کہ بھئی یہ ایسے ہی تھوڑا ہوتا ہے, یہ اندر کا یقین جو بنا ہوا ہے اور اعمال صالحہ جو زندگی کے اندر ہیں, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کی مدد فرماتے ہیں. اس لیے بھائیو دوستو بزرگو, ہمیں اس مبارک محنت کو جی جان سے کرنا ہے. اور محنت خالی ہمارے مولانا کہتے ہیں, رات کو بھی کئی مرتبہ مولانا نے کہا کہ بھئی محنت برائے محنت نہیں ہے, نکلنا برائے میں نکلنا نہیں ہے, چلہ صرف چلہ لگانے کے لیے نہیں ہے. کہ بھئی اصل چیز دین ہماری اپنی زندگیوں میں آ جائے. میں نے پہلے شروع میں کہا نوجوان کا کہ بھئی اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق بن جاوے ایسا کہ میں 3 دن جاتا ہوں, میں ابھی مسجد میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں اللہ کو, کہتا ہوں اللہ کو. چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, اس کو 2-4 بچے مل کر مارتے ہیں, کھیلتے کھیلتے جھگڑا ہو جاتا ہے, تو پھر وہ کیا کہتا ہے, امی کو کہتا ہوں, ابا کو کہہ دوں گا, میں امی کو بلاتا ہوں. ہم نے ہمارے رب کو پہچانا نہیں کہ مصیبتوں میں یہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ میرا رب بہت بڑا ہے. مصیبت بڑی ہے, پریشانی بڑی ہے, بیماری بڑی ہے, آفتیں بڑی ہیں, ارے میرا رب تو بہت بڑا ہے. اس کے لیے جانا ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق بن جاوے, اور اللہ کے ساتھ ہم ایسے جڑ جاوے, اور اللہ بھی کہوے, اللہ بھی یوں کہوے کہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے, یہ میرا بندہ ہے. اس لیے بھائیو دوست بزرگوں, ہم کو یہ اعمال بتائے گئے ہیں. بڑے سیٹ سے کام کروانا ہو, بڑے سیٹ سے کام کروانا ہو, بھائی کلیکٹر سے کام کروانا ہے, کوئی بڑا ہے اس سے کام کرتا, ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی یار اس کا آدمی مل جاوے نا, اس کا کوئی رشتہ دار, اس کا پہچاننے والا, وہاں تک ہماری بات پہنچانے والا مل جاوے تو کام ہو جاوے اپنا, ہماری چٹھی وہاں پہنچا دے, ہماری بات وہاں کر دے. ہم کو بھی بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھئی ہماری بات پہنچانی ہے وہاں پر. کیسے پہنچائیں گے؟ بہت سارے طریقے. ایک یہ بھی ہے, یہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد کا اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت بڑا قیمتی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے اللہ کا ذکر کرو اس وقت میں. اب اس میں حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ بھئی ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ فرشتے سنبھالتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے. تو عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا. حدیث میں آتا ہے, سنا ہے نا. اب ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور بھاگے بھاگے دکان پر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ بھئی یہ 3 تسبیحات جو ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اللہ کے یہاں بھاؤ بہت ہے. بھاؤ تو سمجھتے ہیں, ایک چیز آپ کے یہاں واپی میں بنتی ہے, یہاں بنتی ہے, تو اس کی قیمت یہاں نہیں آتی ہے.
اس کو بمبئی میں لے کر جا کر بیچو تو بھاؤ زیادہ ہوتا ہے وہاں. تو ان تسبیحات کا بھاؤ اللہ کے یہاں بہت ہے. یعنی الگ الگ فضائل اس کے آئے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو ان تسبیحات کو بھاؤ تو بہت ہے مگر اس کے پڑھنے والے بہت کم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. صحابی نے پوچھا کہ کیوں؟ کہ نماز کا سلام پھرتا ہے نا تو فوراً گراگ آ گیا ہوگا, ہے نا, وہ فلانے کو فون کرنے کا ہے, فلانی چیز وہاں بھجوانی ہے تو بھاگتا ہے, وہ تسبیحات پڑھتا نہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کام شیطان یاد دلاتا ہے اور وہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. حالانکہ یہ موقع تھا اپنی چٹھی بھیجنے کا, ہے نا. عصر کی نماز کے بعد, ہے نا, جو دین بھر کے فرشتے آئے تھے نا وہ عصر کی نماز کے بعد جانے والے تھے. وہ گئے اللہ کے دربار میں, ہے نا. بھئی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ دھرمپور سے, مدنی مسجد سے. اچھا کیا ہے؟ یعنی کہ وہ عبداللہ میاں ہیں, ہے نا, وہ کہ بھئی وہ ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا کہ بھئی ان کی ایک عرضی آئی ہوئی ہے ہمارے یہاں, چلو بھئی اس کی عرضی کو پورا کرو. چٹھی پہنچی نا, مگر ہم اس وقت چٹھی جس وقت پہنچانے کی ہوتی ہے اس وقت کہیں اور بھاگتے ہیں. رات میں, یہ تو فرشتوں کے ذریعے سے, رات میں تہجد کے وقت اللہ پاک خود آواز لگاتے, ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا اس کو معاف کر دوں, ہے کوئی روزی کا طالب اس کو روزی دوں. مگر اس وقت مسلمان فجر کی نماز کے بعد ہم کو ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں کہ بھئی فجر کی نماز کے بعد ملاقاتیں کرو. کیا کرو؟ 2.5 گھنٹے کی ترتیب فجر کی نماز کے بعد رکھو. اس وقت سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ملتا ہی نہیں. مسلمان فجر میں نہیں آتا تہجد میں تو کیا ہوگا؟ تو اس وقت تو اللہ خود کہتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھائیو دوستوں کو ان باتوں کو باتیں نہیں سمجھا تھا, اس کو دین سمجھا تھا اور اپنی زندگی میں لے آئے تھے. اسے ہر صحابی بھائیو دوستوں کو دین کا پابند بنا تھا. اس لیے ہمیں یہ بھائی چلے میں جانا, 4 مہینے میں جانا, 3 دن لگانا, گشت کرنا, ملاقاتیں کرنا, گھر مسجد کی تعلیم کرنا, یہ خالی اتنا ہی نہیں کہ بھائی اتنا کر لینے کا ہے بس, کہ بھئی ایک ایک چیز ہماری اپنی زندگی میں آوے. ہم نے ایک صاحب کا سنا ہے نا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے پابند تھے. اس وقت جب ہم نے یہ کارگزاری سنی اس وقت 18 سال ہوئے تھے. بولے 18 سال سے تکبیر اولیٰ میری نہیں جاتی ہے. کہ بھئی کیسے ہوا؟ کہ روزانہ ہماری مسجد میں تعلیم ہوتی ہے, تو میں نے ایک دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اللہ روز تعلیم ہوتی ہے, آج میں تجھ سے مانگتا ہوں اب جتنی تعلیم ہوگی سب تو پر تو میں عمل نہیں کر سکوں گا, میں تو کمزور بندہ ہوں تیرا. یعنی جو بات میں پہلی بات میں جو سنوں اس پر مجھے تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کی مجھے طاقت عطا فرما دے. تو کہا کہ پہلے ہی دن میں بیٹھا تو یہ حدیث آئی کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو 2 پروانے دیتے ہیں, ایک جہنم سے چھٹکارا اور ایک نفاق سے چھٹکارا. یہ پہلے دن یہ حدیث آئی. میں دعا کر کے بیٹھا تھا, میں نے شروع کیا. آج 18 سال ہو گئے, ابھی تو کافی سال ہو گئے گے جب اس کی کارگزاری, کہ 18 سال ہو گئے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے. یہ ہے عمل. ہمارے ایک ساتھی ابھی جماعت میں چلے میں جا کر آئے, میں نے اس کو پوچھا کہ بھائی کیا لے کر آئے آپ, کیا لے کر آئے؟ تو اس نے کہا کہ مجھ سے میں نیت کر کے آیا ہوں کہ اب ہماری پنچ کوسا میں ہفتہ واری اجتماع میں انشاءاللہ پابندی کے ساتھ قیام کروں گا. یہ لے کر آیا میں. بھئی اس مرتبہ 3 دن میں آپ کیا لے کر آئے؟ اس مرتبہ کے چلے میں آپ کیا ایک ایک چیز لے کر آئیں گے؟ تو ابھی ہماری ایک جماعت جا کے آئی, انہوں نے سنا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ اب روزانہ میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھوں گا. یہ لے کر آئے. تو یہ کچھ لے کر آنا جماعتوں میں سے. بھئی 3 دن گئے, گشت میں گئے, اہتمام بھئی ملاقات میں کہ بھئی یہ کرنا ہے, مجھے پابندی کرنی ہے. اب جب ہمارے رات کو مولانا نے کہا نہیں کہ بھئی عمل پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے اور صحیح طریقے کے ساتھ ہونا چاہیے, تو پھر اس کا اثر دکھے گا, اس کا اثر
دکھے گا. تو بھائیو دوست بزرگوں، ہمیں بھی ان اعمال کو کرنا ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہے، مقام پر رہ کر مقامی کام بھی کرنا ہے. کریں گے سب؟ اور بھائی ہماری اپنی تسبیحات، قرآن کی تلاوت، 5 وقت کی نمازیں بھائی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اللہ پاک توفیق دے، تہجد کی نماز، قرآن کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا. مسنون دعائیں بڑی تاثیر رکھتی ہے، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں. رات کو مولانا نے بتایا نا کہ بھائی گھر سے نکلنے کی یہ دعا پڑھ لو کہ آپ کا کام ہو گیا، آپ کی حفاظت